السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ محترم جناب مولانا محمد ابراہیم پوری صاحب، جناب ڈاکٹر حافظ اسٹیج پر تشریف فرما، میرے دوسرے رفقائے کار معززین، مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے علماء کرام اور رہنما حضرات، اور اسی طرح میرے سامنے تشریف فرما اور میں سمجھتا ہوں خواتین بھی موجود ہیں، خواتین و حضرات، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ صبح سے آپ بیٹھ کر علماء کرام کی گفتگو سن رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں۔ کوشش کروں گا اپنی بات جتنے کم وقت میں ممکن ہے کر سکوں، اور باتیں تو ماشاءاللہ بڑی اچھی اور بہت قابل تعریف، قابل تحسین باتیں ہوئی ہیں جو میں نے سنی۔ اس سے پہلے بھی گفتگو کا سلسلہ انگلش میں اور اردو میں جاری تھا۔ عزیز محترم حافظ حبیب الرحمان صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ نے اعلامیہ کے نام پر تقریروں کا خلاصہ بھی اور اس کا عطر اور مغز بھی ہمیں سنا دیا۔ محترم جناب ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی فاضلانہ تقریر بھی ہوئی۔ ان کی گفتگو ہمیشہ مفکرانہ ہوتی ہے، لیکن میں انہیں ان معنوں میں مفکر اسلام نہیں مانتا اور نہیں کہتا جو ہمارے اشتہاروں میں میرے جیسے نرم تقریر کرنے والے مفکر اسلام لکھتے ہیں، اور جو بڑا زوردار خطاب کرنے والے مقرر ذی شان اور پتہ نہیں کیا کیا خطاب دیتے ہیں۔ مفکر اسلام اس کو کہا جاتا ہے جس کی بات ذرا مشکل سے سمجھ میں آئے، لیکن ان کی باتیں ماشاءاللہ سمجھ میں بھی آتی ہیں اور مفکرانہ بھی ہوتی ہیں۔ مفکر اسلام ان معنوں میں نہیں۔ ہماری موجودہ جو رسوائیاں ہیں، ذلت ہے، ادبار ہے، تنزل ہے، اس کا سبب یا اس کے دو تین بنیادی اسباب وہ ہمارے خطیبوں نے، مقررین حضرات نے بیان کیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساری بات کی بنیاد اور خلاصہ اس آیت کریمہ میں موجود ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، سورہ آل عمران سے۔ ارشاد ہے رب العالمین کا، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو غلبہ تمہارا ہے، کامیابی تمہاری ہے، کوئی دوسرا تم پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی دوسرا تمہارے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور تم پر غالب آ کر تمہیں ذلت کا شکار نہیں بنا سکتا۔ شرط کیا ہے؟ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا اس کے بالعکس، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے، تمہاری مدد نہ کرے، تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے دنیا میں،
تو پھر تم ہی کہو، تم ہی فیصلہ کرو کہ تمہاری مدد کون کرے گا اور تمہیں غلبہ اور کامیابی اور عزت کون عطا کرے گا، کون دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے، کامیابیوں کے لیے، عزت کے لیے، بلندیوں کے لیے۔ دوسری آیت اسی سورہ آل عمران میں ایک آیت کا حصہ ہے، اس میں مزید اختصار کے ساتھ کامیابی کا، رفعت اور بلندی کا راز بتا دیا کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن بن جاؤ، یعنی تمہارا عقیدہ بھی ایمان اسلام کے تقاضوں کے مطابق ہو، دینی تقاضوں کے مطابق ہو، اور تمہارا عمل بھی اس عقیدے کے مطابق ہو، مومن بن جاؤ، صرف مسلم نہیں، مومن بن جاؤ، تو انتم الاعلون، پھر غالب تم ہو گئے، کوئی اور نہیں ہوگا۔ عزت جسے ہم کہتے ہیں اور ذلت سے چھٹکارا، اس کے لیے شرط رکھی ان کنتم مومنین، اگر تم مومن بن جاؤ۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے عروج و زوال کی تاریخ ان دو آیات کریمہ کے اندر مضمر ہے، پوشیدہ ہے اور موجود ہے۔ ہمارے اسلاف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر خلفائے راشدین اور اس کو کچھ بعد بھی، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ترقی عطا فرمائی، عروج عطا فرمایا، عزتیں عطا فرمائی، کامیابیاں دیں، فتوحات سے نوازا، اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت، اللہ کا ساتھ، اللہ کی مدد حاصل کی۔ یہ جو فرمایا نا کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہو اور اگر نہ ہو تو کیا ہوگا، اور ہو تو کیا ہوگا، اچھا ایسے ہی نہیں کہ کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے، ایسے نہیں کہ کسی کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ وہ عزیز بھی ہے، اپنی مرضی کرنے والا بھی ہے، اور حکیم بھی ہے، کسی طریقے سے کرتا ہے، اگر ساتھ دیتا ہے تو کسی طریقے سے اور کسی وجوہات یا اسباب کی بنا پر دیتا ہے۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ سے چلتی ہے، لیکن کرنے والا وہی ہے، وہ چاہے تو کسی سبب کو معطل کر دیتا ہے، بیکار کر دیتا ہے۔ عام حالات میں یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے، عالم اسباب ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اسباب مادی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں، دینی بھی ہیں، اور دینی یا روحانی اسباب میں سے سب سے بڑا اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کو اپنے ساتھ لینا ہے، اور ساتھ لینے کے لیے شرط ہے ایمان کی اور ایمان کے مطابق عمل کی۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے اسلاف جو ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچے، پہاڑوں کی بلندیاں، صحراؤں کی وسعتیں، سمندروں کی گہرائیاں ان کے قدموں پر نثار ہوئی، ان کے زیر تسلط لے کے آیا، ان پر حکمرانی اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائی، ہمارے اسلاف کی، صحابہ کے دور اور اس کے کچھ بعد کی۔ وسائل کی کمی تھی، افراد کی کمی تھی، افرادی قوت کی کمی تھی، لیکن کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہ نقشہ بھی سامنے آیا کہ افراد اور وسائل کی کمی کے باوجود اس وقت کی، اس زمانے کی جو سپر طاقتیں تھیں، جس طرح کچھ عرصہ پہلے روس اور امریکہ کا نام لیا جاتا تھا، آج امریکہ کا نام لیا جاتا ہے، روس بھی اس کے بہت پیچھے نہیں رہا دوبارہ۔ اس وقت کی سپر طاقتیں روم کی سلطنت تھی، ایران کی سلطنت تھی، بہت بڑی قوتیں، اور عربوں کے مقابلے میں، عرب کے بدوؤں اور صحرائی لوگوں کے مقابلے میں ان کی افرادی قوت، ان کی اسلحہ کی قوت، ان کی وسائل کی قوت ایسی تھی کہ دونوں کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا تھا، کوئی تقابل نہیں تھا۔ لیکن کامیابی، عزت، فتح کس کو ملی؟ جو اللہ والے تھے، جنہوں نے اللہ کو اپنے ساتھ لیا تھا،
اپنے عمل سے، اپنے عقیدے سے، اپنے ایمان سے. ایک محاذ سے خط آیا کمانڈر کا، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، کہ جی ہماری تعداد دشمن کے مقابلے میں بہت کم ہے، مہربانی فرمائیں ہمیں کمک بھیجیں، ری انفورسمنٹ، ہمیں افرادی قوت کی ضرورت ہے، اسلحہ کی بھی ضرورت ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں بھیجتا ہوں، جو میں بھیج سکتا ہوں ضرور بھیجتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ میری نصیحت بھی ہے. آج بھی تاریخ کی کتابوں میں وہ آپ کا خط اور اس کے الفاظ موجود ہیں. کمانڈر کو اور اس کے ساتھیوں کو، مجاہدین کو آپ نصیحت کی کہ اوصیکم ان تکونوا اشد حراسا من عدوکم من المعاصی. کمک اور ری انفورسمنٹ بھیجنے کے ساتھ ساتھ میری تاکید ہے تمہیں کہ تم اور تمہارے ساتھی دشمن کے مقابلے میں اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بہت زیادہ بچنے والے بن جاؤ. اس کی وجہ بھی بتائی، کتنی بصیرت ہے، دین کو اور اس کے تقاضوں کو کیسے سمجھا ان لوگوں نے، اور کیا کمال کی تربیت تھی ان کی. وہ جو کسی نے کہا کہ تیری محفل میں بیٹھنے والے کتنے روشن ضمیر ہوتے ہیں. یہ صحابہ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، دین کی روح کو سمجھتے تھے. فرمایا کہ اس لیے میں یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ ان تکونوا فی المعاصی سواء فلہم الفضل فی القوہ. اگر تم گناہوں میں اپنے دشمن جیسے ہو گئے، اس کے برابر ہو گئے، تو انہیں افرادی لحاظ سے، اسلحہ کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے تم پر برتری حاصل ہے. پھر وہ برتری ان کے کام آئے گی اور تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تم ذلیل ہو جاؤ گے، مفتوح ہو جاؤ گے، غالب نہیں رہو گے. اور یہ تو اپنوں کی بات تھی، دوسروں میں بھی حیران تھے ایران والے، روم والے، کہ ہماری کثرت کے باوجود، ہمارے اسلحی برتری کے باوجود، ہماری مالی برتری کے باوجود، اور اپنی ساحل پر، اپنی سرزمین پر ہیں ہم، یہ دور سے آئے ہیں، اجنبی ہیں، اس کے باوجود یہ کامیابیوں پر کامیابیاں، فتوحات پر فتوحات کیسے حاصل کر رہے ہیں. وہی کیفیت تھی نا جس کو اقبال نے نظم کیا کہ دین اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. تو یہ کامیابی پر کامیابی کس طرح حاصل کر رہے ہیں؟ انہوں نے باقاعدہ جاسوسی مشن بھیجے معلوم کرنے کے لیے کہ ان کی کامیابی کا راز کیا ہے. مصر کے بادشاہ نے بھیجے، روم کے بادشاہ نے بھیجے، بعد میں چین کے بادشاہ نے بھی بھیجے، اور انہوں نے آ کے جو انالیسس بتایا، جو رپورٹ دی، وہ کیا تھی. کئی دن کے کچھ عرصہ وہ رہے اسلامی لشکر میں، ان کے شب و روز کو دیکھتے رہے. تو ملتی جلتی رپورٹیں ہیں ان کی، اور ان کے الفاظ تقریباً یہ ہیں کہ وہ قائمین باللیل و صائمین فی النہار ہیں. پہلی بات انہوں نے کہی، دن کو گھوڑے کی پیٹھ پر جہاد کے لیے سوار ہوتے ہیں تو رات کو مسلح پر سوار ہوتے ہیں. اللہ سے مانگتے ہیں اللہ کو اپنے ساتھ، اس کی نصرت اور مدد کو اپنے ساتھ لیتے ہیں. پھر ان میں اتحاد و اتفاق ہے، بڑے چھوٹے کا فرق نہیں ہے. السید منہم کالوزیر، ان میں جو سردار اور بڑا ہے وہ ایک عام چھوٹے آدمی کی طرح اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ اس کا اسی برابری کا سلوک ہے، اور برابری کے ساتھ کمانڈر بھی ان سب کے ساتھ سلوک کرتا ہے. اس طرح کی باتیں، یعنی دین کے ساتھ ان کا تعلق، دینی اقدار کے ساتھ ان کا تعلق، دینی احکام کے ساتھ ان کا عمل، یہ انہوں نے بنیادی وجہ بتائی کہ ان کی کامیابی کی وجہ یہ ہے. ورنہ ہر دنیاوی اعتبار سے، مادی اسباب کے لحاظ سے وہ ہر لحاظ سے ہم سے پیچھے. پھر اللہ کی مدد کہاں کہاں آئی، کیسے کیسے آئی.
یعنی صرف محاورے کی حد تک نہیں، حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ کے قبضے میں سب کچھ ہے، بحر و بر، زمین و آسمان، پہاڑ، سمندر، دریا، کائنات میں بسنے والے سب اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، اس کے حکم کے بغیر نہیں چلتے، اس کے حکم ہی پر چلتے ہیں۔ پھر آپ نے سنا اور ہم نے پڑھا، البدایہ والنہایہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ حافظ ابن کثیر مشہور مفسر جو ہیں، وہ مورخ بھی ہیں زبردست، تو انہوں نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ اس طرح آپ نے سنا بھی ہوگا کہ مصر سے خط آیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہاں کا جو مشہور دریائے نیل ہے، اس میں سال کا ایک حصہ ایسا آتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس میں پانی بہت کم ہو جاتا ہے، اور پانی کو دوبارہ جاری کرنے یا زیادہ کرنے کے لیے ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک نوجوان عورت کو تیار کر کے کپڑے زیور وغیرہ پہنا کے دریا کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ غرق ہو جاتی ہے لیکن پانی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ وقت آ رہا ہے ہمارے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں اپنی دانش میں کہ یہ ہمارے دین کے احکام کے خلاف ہے، لیکن میں آپ کی رہنمائی بھی چاہتا ہوں، ہم کیا کریں۔ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ نے ایک مختصر سا خط امیر مصر کے نام، خط کے ساتھ عمر بن عاص تھے غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام خط جو لکھا اس کے ساتھ کہا کہ ایک چھوٹا سا ایک پرزہ جو ہے وہ الگ ہے طے کیا ہوا، اس کو چپکے سے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ تو انہوں نے ڈالنے سے پہلے کہ اس تعویذ میں کیا لکھا ہے پڑھا، تو لکھا کیا تھا کہ اے دریائے نیل، ان کنت تجری بامر اللہ فجر، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چلتا جا، وَإِن كُنْتَ تَجْرِي بِأَمْرِكَ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِ اللَّهِ فَلَا حَاجَةَ لَنَا إِلَىٰ مَائِكَ، اگر تو اللہ کے حکم کے بغیر خود ہی چلتا ہے اپنی مرضی سے، اور کبھی پانی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر تیرے پانی کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب خط تو دریا نہیں سمجھتے، دریا تو خط کے مضمون کو نہیں سمجھتے، لیکن وہ دریاؤں کو چلانے والا تو سب کچھ سمجھتا ہے۔ اس کا حکم آیا، اور دریائے نیل میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس سال اتنا پانی پھر آیا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اسی طرح بہت سے واقعات ہیں۔ علا الحضرمی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیچھا کر رہے تھے بعض جھوٹے مدعیان نبوت کے لشکر کا، اور بحرین کی طرف وہ نکل گئے ہوئے تھے، اس طرف جا رہے تھے۔ راستے میں صحرائی سفر تھا، خشکی کا سفر تھا، پانی ختم ہو گیا، پینے کا پانی نہیں، استعمال کا پانی نہیں، پریشانی بہت بڑھ گئی مجاہدین میں، لشکریوں میں۔ تو لکھا ہے کہ علا الحضرمی نے کہا کہ الستم مسلمین، کیا تم مسلمان نہیں؟ جی اللہ کے فضل سے مسلمان۔ الستم فی سبیل اللہ، کیا تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلے؟ جی اللہ کی راہ میں نکلے۔ تو اللہ سے دعا کرو، فضل اللہ، پھر اللہ سے دعا کرو، پانی دینے والا وہ ہے۔ یقین بھی تھا، ایمان بھی تھا، اللہ سے تعلق بھی تھا، دین اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل بھی تھا۔ اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہی پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اس طرح غیر معمولی انداز میں اور غیر معمولی طریقوں سے آتی ہے اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ اور پھر جب حالات بدلے، خلافت کے نام پر ذاتی حکمرانی، ذاتی خواہشات کے مطابق حکمرانی شروع ہوئی، خلافت راستہ کا وہ دور پیچھے رہ گیا، جب خزانے کو اور حکومت کو اور اقتدار کو اللہ کی امانت سمجھا جاتا تھا، مسلمانوں کی امانت سمجھا جاتا تھا، تو پھر زوال بھی آیا، ادبار آیا۔ آج نیا تو نہیں آیا، اس وقت سے شروع ہے اور وقفوں سے آتا رہا۔
ایک وقت تھا کہ خلافت راشدہ میں یا فاروق اعظم اور دوسرے جو ادوار ہیں خلافت راشدہ کے، ان میں جیسے میں نے کہا خزانے کو عوام کی، لوگوں کی امانت اور اللہ کی امانت سمجھا جاتا تھا، اللہ کی ملکیت سمجھا جاتا تھا۔ روم کے بادشاہ نے صلح صفائی کی غرض سے کچھ تحائف بھیجے فاروق اعظم کی خدمت میں، اور ایک قیمتی ہار کے بارے میں کہا کہ یہ آپ کی بیگم صاحبہ کے لیے۔ تو آپ نے کہا سب سے پہلے تو اسے بیت المال میں جمع کراؤ، اور وہ اس نے خوشبو بھی بھیجی۔ تو آپ نے فرمایا ہر چیز کا اندازہ کر کے یا وزن کر کے یا گنتی کر کے اس کا اندراج کیا جاتا تھا بیت المال کے رجسٹر میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ خوشبو کو کوئی تول دے تاکہ لکھا جائے کہ اتنی خوشبو ہے۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ یہ ذرا نازک کام ہے، عورتیں بہتر کر سکتی ہیں، تو میں ایسے تول دے۔ تو آپ نے کہا تم نہیں، کوئی اور۔ جی میں کیوں نہیں؟ بھائی تمہارے ہاتھوں کو، انگلیوں کو تولتے ہو، تھوڑی سی بھی لگ گئی تو اس کی ذمہ داری مجھ پر آئے۔ اتنی احتیاط خزانے کے بارے میں۔ اور پھر کیا ہوا؟ عباسی دور میں مثلاً وہ مامون الرشید اپنے زمانے کا ایک زبردست حکمران بھی تھا، لیکن خزانے کے بارے میں وہ احتیاط ختم ہو چکی تھی، وہ امانت کا تصور ختم ہو چکا تھا۔ تو ایک وزیر کی بیٹی سے اس کی شادی ہوئی، اور 17 دن تک وہ وزیر کا مہمان رہا اپنے دوسرے امراء وزراء کے ساتھ، اور ہر روز لاکھوں درہم لٹائے جاتے تھے، کھانے پینے کے علاوہ ویسے واقعی لٹائے جاتے تھے۔ پرچیوں پر جاگیروں کے، ریاستوں کے، چھوٹی ریاستوں کے یا جاگیروں کے نام لکھ کر پرچیاں اڑائی جاتی تھی ہوا میں، جس کے ہاتھ میں جو آ جائے اس کی وہ جاگیر ہو گئی۔ یعنی قوم کا مال اللہ کی امانت سمجھنے کی بجائے انہوں نے ذاتی ملکیت بنا لیا۔ اور اسی طرح جس کو چاہا قتل کرایا معمولی جرائم پر، جس کو چاہا باقی رکھا۔ تو جب دینی اقدار کو چھوڑا تو پھر وہی بات سلط اللہ علیکم عدوکم، اللہ تعالیٰ نے پھر دشمن اور مخالفین کو اور کافرین کو غلبہ عطا فرمایا، عزت اور کامیابی دی، اور یہ ان نام نہاد مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا۔ تو بات جتنی باتیں بھی کریں ان کا خلاصہ یہی ہے، ٹھیک ہے قرآن پاک رہنمائی کی کتاب ہے، اور اس میں دنیا کے اندر کامیابی کے طریقے اور اصول بھی ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بالکل درست ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی بدولت اور جس کے اصولوں پر عمل کرنے کی وجہ سے، جس پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج بھی عطا فرمائے گا اور ان کو زوال سے آشنا بھی کرے گا، زوال سے دوچار بھی کرے گا۔ جو کریں گے وہ پائیں گے، جو نہیں کریں گے وہ اس کا نتیجہ وہ بھی پائیں گے۔ تو اس نے یہ رہنمائی بھی دی ہے جو آیت بار بار پڑھی جاتی ہے، اور اللہ مجھے معاف کرے میں اسے قرآن پاک کی مظلوم ترین آیات میں سے سمجھتا ہوں کہ پڑھی بہت جاتی ہے، عمل نہیں۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، یہ رہنمائی بھی دی اتحاد کی۔ اور اتحاد کی جب آپ بات کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کہا کہ صرف مذہبی اتحاد نہیں، سیاسی اور دوسرے اور معاشی اور حل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اور جب عام طور پر اتحاد کی بات کی جاتی ہے تو مولویوں کا اتحاد ذہن میں آتا ہے، نہیں۔ اس وقت جس اتحاد کی ضرورت ہے وہ مسلمان حکمرانوں کا اتحاد ہے۔ ہر ایک کا قبلہ الگ ہے، ہر ایک کا رخ الگ ہے، آپس میں اختلافات ہیں، آپس میں لڑائیاں ہیں، آپس میں جھگڑے ہیں۔ حالانکہ قرآن کی رہنمائی یہ تھی لا تنازعوا فتفشلوا، جھگڑے مت کرو، جھگڑے کرنے سے تم بزدل ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا بھرم، تمہارا روب، تمہارا وقار دنیا میں جاتا رہے گا جھگڑوں سے، باہمی جھگڑوں سے۔
پھر قرآن نے مادی اسباب کے حوالے سے دوسری رہنمائی بھی دی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، وقت کی ضرورت کے مطابق ہتھیار وسائل وہ بھی تمہارے پاس ہونے چاہیے۔ اتنی دولت سے نوازا تیل کے حوالے سے مسلمان ملکوں کو، انہوں نے اللہ تللے تو خوب کیے وہاں کے حکمرانوں نے، لیکن ٹیکنالوجی حاصل کرنے، ٹیکنالوجی خریدنے کی طرف بھی حاصل کرنا تو دور کی بات تھی، سیکھنا تو دور کی بات تھی، سکھانا تو دور کی بات تھی، انہوں نے ٹیکنالوجی خریدی بھی نہیں کہ خرید ہی لیتے۔ اب تو کوئی نہیں دے گا جتنی مرضی آپ قیمت دیں، لیکن آج سے 50-60 سال پہلے یا اس سے پہلے اگر چاہتے تو خرید سکتے تھے دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی، نہیں خریدی، محلات بناتے رہے، سیریں کرتے رہے، جہاز بھر بھر کے، گاڑیاں بھی جہاز میں ہیں، بیگمات بھی جہاز میں ہیں، دوست احباب بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، اور سیریں کر رہے ہیں یورپ کی، امریکہ کی۔ تو یہ قرآن کی ہدایات پر عمل تو نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مادی اسباب کی اختیار کرنے کی رہنمائی بھی دی قرآن پاک نے، اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی بات یہی کی کہ اپنے دین کے ساتھ جڑو، اپنے اللہ کے ساتھ جڑو، اس کی مدد حاصل کرو۔ وہی بات ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ کی مدد مل جائے، اور بلا سبب نہیں ملتی، جیسے میں نے کہا تھا، اس کے لیے بھی اسباب ہیں، اور اسباب سب سے بڑا سبب یہی ہے، اس کی مانو، اس کی مانو، پھر وہ تمہاری مانے گا۔ اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، اسلام لانے، ایمان قبول کرنے کی شکل میں جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو، پھر وہ نصرت کے، مدد کے، کامیابی کے، غلبے کے، فتح کے وعدے جو اس نے کیے ہیں وہ پورے کرے گا۔ تو دور زوال کی ایک مثال میں نے دی، اور مثالیں تو بہت ہیں۔ اسی طرح ایک وقت تھا کہ موصل عراق میں ہے، اس کے ایک الگ ریاست بنی ہوئی تھی، انڈیپینڈنٹ تھا اس کا حکمران۔ تو ایک ہی وقت میں اس کے پاس 2 وفد آئے، ایک تاتاریوں کا تھا، چنگیز خان اور اس کے جو اولاد ہے، اس کے لشکری سپاہی اور ساتھی، اور انہوں نے موصل میں اس وقت جو اسلحہ کام کا قیمتی اور مفید بنتا تھا، اس کے لیے وفد بھیجا کہ ہمیں یہ خریدنا ہے، آپ ہمیں اسلحہ سے دے دیں، ہم خریدیں گے۔ اور دوسری طرف جو بغداد میں نام نہاد خلیفہ تھا، اس کا وفد آیا کہ ہمیں آلات طرب کی، گانے بجانے اور موسیقی کے آلات کی ضرورت ہے، وہ ہمیں بھجوا دیں، وہ بھی موصل میں بنتے تھے۔ تو اس نے اپنے درباری سے کہا کہ انظروا الی الطلبین وابکوا علی الاسلام واہلہا، دیکھو کہ وہ تاتاری کیا مانگ رہے ہیں، کافر، اور یہ بھی دیکھو کہ ہمارے مسلمان بھائی ہم سے کیا مانگ رہے ہیں، اور پھر مسلمانوں پر، ان کی حالت پر اور ان کے مستقبل پر رو لو، رونے کے سوا ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو دور زوال شروع ہوا، اور اب آیا ہے دوبارہ، یا دوبارہ میں نے ایسے کہہ دیا، مطلب کتنی بار پہلے آ چکا ہے، تو اب آیا ہے، لیکن بڑی سختی کے ساتھ آیا ہے۔ اب وہ آپ دیکھیں کہ جو مسلمان، آپ تو یہاں رہتے ہیں، آپ کو اپنے تجربات ہوں گے، لیکن ہم جس صورت میں اور جس عزت کے ساتھ پہلے آتے جاتے تھے ان ملکوں میں، اب نہیں آتے، اب اس طرح ہمارا استقبال نہیں ہوتا، اس نظر سے ہمیں دیکھا نہیں جاتا، ہمارے پاسپورٹوں کی وہ ویلیو نہیں رہی جو پہلے تھی، ہمارے ملکوں کی، ہماری قوموں کی، ہمارے ملکوں کے افراد کی وہ ویلیو نہیں رہی جو پہلے تھی، اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، ہمارا کردار ہے، ہماری ڈیلنگز ہے۔ ایک بات ہمارے دین نے بہت سی باتوں کے ساتھ سکھائی تھی، دیانت، امانت، سچائی، صدق، دیانت امانت کی میں بات کرتا ہوں۔
ان لوگوں نے وہی طریقے لیکن دنیا میں کامیابی کے لیے اختیار کیے. یہ اس لیے آنیسٹی یا سچائی اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی کی بات الگ ہے، وہ اس لیے اختیار نہیں کرتے کہ آخرت کی کامیابی ہوگی اور دین کا حکم ہے فلاں. یہ کہتے ہیں آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی. پالیسی کے طور پر اختیار کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں پے کرتی ہے آنیسٹی، بالآخر وقتی طور پر نقصان بھی ہو بالآخر پے کرتی. تو انہوں نے پالیسی کے طور پر اختیار کر لی. مطلب یہ ہے کہ اسلام کے یا قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پر وہ اپنایا ہے انہوں نے. ان میں سے کئی اصولوں کو وہ جو اقبال نے کہا کہ اڑا لی کمریوں نے، طوطیوں نے، اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فقہ میری. ہمارے جو اقدار تھے یا ہماری جو تعلیمات تھی قرآن و حدیث کی، ان میں سے دنیا میں کامیابی عطا کرنے والے، کامیابی دینے والے اصول انہوں نے اختیار کیے، کامیاب ہو گئے. ہم نے وہ بھی بلا دی، آخرت میں کامیابی کا بھی اور دنیا میں کامیابی. ان کو چھوڑ دیا، پس پش ڈال دیا. اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. تو حل یہی ہے، بیک ٹو اسلام، بیک ٹو دین، بیک ٹو اللہ، رجوع الی اللہ، رجوع الی الدین، رجوع الی الکتاب والسنہ، رجوع الی الاسلام. اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں. وہ دنیاوی اصول جن کا میں نے تھوڑا سا ذکر کیا، کامیابی کے اسباب، وہ بھی آ جائیں گے جب ہم اسلام دین کی طرف آئیں گے. اور آخرت کی کامیابی یا آخرت کی کامیابی تو بعد کی بات ہے. مطلب ہے کہ دنیاوی کامیابی کے جو روحانی اسباب ہیں یا غیر مادی اسباب ہیں وہ بھی آ جائیں گے. جب دونوں کو اختیار کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ذلت اور ادبار سے بھی نکالے گا، کامیابی بھی عطا فرمائے گا. میں شروع میں کہنا چاہتا تھا، اب آخر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب شریف اللہ شاہد صاحب کو. میں نے بھی اس خوبصورت اور شاندار مرکز کی ابتدائی حالت دیکھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جسے زمین و آسمان کا انقلاب کہتے ہیں وہ واقعتاً میرے سامنے ہے. اسی طرح میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مرکزی جامعۃ الحدیث برطانیہ اور اس کے ذمہ داروں کو، جناب مولانا محمد ابراہیم صاحب اور جناب حبیب الرحمان صاحب، شفیق صاحب اور ان کے سب ساتھیوں کو، کہ اس دیار غیر میں مشکلات کے باوجود جو کوشش وہ کر رہے ہیں لوگوں کو دین کی طرف لانے کی، دین پر قائم رکھنے کی، اللہ تعالیٰ اس کے ثمرات بھی ان کو دیکھنے نصیب کرے اور اس کا بہترین اجر و ثواب بھی ان کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.